وہ کلاس میں گری ہوئی تھی، اس کا جسم جھٹکے کھا رہا تھا۔ تمام اسٹوڈنٹس اس کے گرد دائرہ بنائے کھڑے تھے، کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہ تھا کہ کلاس میں ٹیچر داخل ہوئی۔ السلام علیکم بچوں، مس عائشہ نے سلام کیا تو سب بچے مڑے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مس عائشہ نے پوچھا تو ان میں سے ایک بچہ مس عائشہ کے پاس ہے۔ میڈم، مہا کی آج پھر طبیعت خراب ہو گئی ہے اور یہ سب اس پر ہنس رہے ہیں، آپ پلیز مہا کو اسٹاف روم لے جائیں، آریان نے کہا تو ٹیچر مہا کی طرف آئی۔ اب مہا قدرے ہوش میں تھی مگر پسینے سے بھری ہوئی تھی۔ مہا اٹھو بچے، مس عائشہ نے مہا کو سہارا دے کر اٹھایا۔ میڈم اب میں ٹھیک ہوں، باقی سب کو ڈسٹرب نہ کریں، مہا نے کہا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ مس عائشہ مسکرائی، وہ جانتی تھی مہا کبھی اپنی کلاس مس نہیں کرے گی، وہ تھی ہی ایسی، اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنانے والی کلاس کی ٹاپر بچی۔ مس عائشہ اپنی جگہ پر گئی اور لیکچر سٹارٹ کیا۔ ارے او موٹو، کدھر مر گئی ہو؟ اللہ اللہ، قسم خدا کی، ایک تو موٹی آپ، دیر سے کوئی کام بھی پھرتی سے نہیں کرتی، ریشم پھپھو نے نفرت سے کہا۔ ریشم موٹی نہیں ہے میری بیٹی، بس جسم تھوڑا بھرا ہوا ہے، آئندہ مت کہنا، آ رہی ہے، چائے بنانے میں وقت لگتا ہے، جادو تو آتا نہیں میری بچی کو، صابر صاحب نے اپنی بہن کو کہا تو ریشم کا منہ بن گیا۔ ارے بھائی، ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے؟ ارے پھوپھی ہوں اس کی، اتنا بھی نہیں کہہ سکتی کہ اب میں؟ ریشم نے ناراضگی ظاہر کی۔ ریشم، کبھی تم میری بیٹی کے جسم کو اپنے طنز کا نشانہ بناتی ہو تو کبھی اس کے سانولے رنگ کو، مجھے نہیں پسند، لاکھوں میں ایک ہے میری بچی، صابر صاحب نے کہا تو ریشم کا منہ بنا۔ السلام علیکم پھپھو، کب آئی آپ؟ ہیرا نے آ کر ریشم کو سلام کیا۔ ارے میری بیٹی آ گئی کالج سے، ریشم بیگم نے ہیرا کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ جی پھپھو، بہت تھک گئی ہوں آج، یہ BSc تو میرے جان لے لے گی، ہیرا نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ ارے تو دفع کر، کیا ضرورت اتنا دماغ خراب کرنے کی، کیا کمی ہے میرے گھر میں، اور میں نے کون سا تم سے نوکری کروانی ہے، ریشم بیگم نے کہا تو ہیرا بولی۔ میری پیاری پھپھو، بس شوق ہے پڑھنے کا۔ اتنے میں ہیرا چائے کی ٹرے لیے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ صابر بھائی، اس کی مرگی کا علاج کروایا؟ ریشم پھپھو نے پوچھا۔ ریشم 1000 بار کہا ہے، ہر مرگی نہیں ہے میری بچی کو، اور اگر ہے بھی تو تمہارا مسئلہ نہیں ہے، چائے پیو اور جاؤ، آئندہ میری بچی کے متعلق کچھ کہا تو اچھا نہیں ہوگا۔ صابر صاحب بھی کہتے غصے سے چلے گئے۔ آئے ہائے، اس کالو نے تو بڑا ہاتھ میں کیا ہوا ہے باپ کو، اپنی بہن کا بھی لحاظ نہیں کرتے اب تو، ریشم نے منصوعی آنسو بہائے۔ ارے پھپھو، آپ بھی تو اتنا برا بلا بھول جاتی ہیں مایا کے بارے میں، پورا گھر سنبھال رکھا ہے اس نے اپنی بیماری کے ساتھ، اور تو ہر سال کلاس میں ٹاپ کرتی ہے، ہیرا نے ستائش بھرے انداز میں کہا تو ریشم منہ بنائے چائے پینے لگی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، مہا لوگوں کی باتیں سنتی، اپنوں کے طنز کے زہرے بڑے نشتر برداشت کرتی، اپنے باپ کی محبت کے سہارے میڈیکل کے 3 سال تک پہنچ گئی۔ مہا کا مرض آج بھی ویسے کا ویسا ہی تھا، اکثر کلاس کے دوران دوڑا پڑ جاتا، مگر اب لوگ اس سے دور نہیں بھاگتے تھے، بلکہ وہ جس شعبے میں تھی سب اس کی مدد کرتے اور مہا جلد ہوش کی دنیا میں واپس آ جاتی۔ مہا سانولے رنگ کی تھوڑی باری جسم کی لڑکی، سانولے رنگ پر موٹی موٹی آنکھیں اس کو پرکشش بنا دیتی تھی، اس کے لمبے بال لڑکوں کیا لڑکیوں کو بھی اپنا دیوانہ بناتے تھے۔ اتنی خوبیوں کے ساتھ مہا میں ایک کمی تھی، مہا مرگی کی مریضہ تھی، جاکا معاشرہ تو نہیں مگر اپنے مذاق بنتے تھے، لیکن وہ بہادر لڑکی ان سب کا مقابلہ کرتی، آج اس مقام پر تھی کہ لندن میں اسکالرشپ پر میڈیکل کر رہی تھی۔ بہت مسکراتی ہوں میں کہ میں جس کی لاڈلی ہوں انہیں اداس نظر نہ آؤں۔ ہیرا کی شادی ریشم پھپھو کے بیٹے رفیق سے ہوئی تھی۔ مہا کے سانولے رنگ کی وجہ سے خاندان میں کسی نے بھی اسے اپنی بہو بنانا پسند نہیں کیا۔ سائمہ بیگم اور صابر صاحب اکثر پریشان رہتے، انہیں حالات کو دیکھتے ہوئے مہا نے لندن جا کر تعلیم مکمل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ادھر صابر صاحب اور سائمہ بیگم نے رشتہ کروانے والی کو مہا کے رشتے کا کہہ دیا تھا۔ رات کے 2 بجے وہ لڑکا چیخ رہا تھا، کیا ہوا اس لائٹ کو؟ سب لائٹیں کیوں بند ہیں؟ اندھیرا ختم کرو۔ اس کی دار خان ولا میں گونج رہی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی وحشتناک آواز سے خان ولا کی دیواریں گر جائیں گی۔ آپ آرام سے بیٹھ جائیں، ابھی ٹھیک ہو جاتی ہے لائٹ، ضرور کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا، آپ کیوں پھنک رہے ہیں؟ اپنی پشت پر نسوانی آواز اور کندھے پر نسوانی ہاتھ محسوس کر کے اسے کچھ سکون ہوا۔ میرے پاس رہنا حجاب، تمہیں معلوم ہے نا مجھے اندھیرے سے خوف آتا ہے، اس نے لڑکی سے کہا کہ اچانک تمام لائٹس روشن ہوئی تو خان ولا روشنی میں نہا گیا۔ لیں دیکھیں آ گئی لائٹ،
بلا وجہ پریشان ہوتے ہیں؟ حجاب نے مسکرا کر کہا۔ سوری سر، فیوز اڑ گیا تھا۔ ایک آدمی نے آ کر ڈرتے ہوئے کہا۔ دفع ہو جاؤ، مجھے کل تک اپنی شکل مت دکھانا، زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، اس نے چلا کر کہا تو حجاب نے پھر سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہلکا سا دبایا۔ زبیرہ بس بھی کریں، سب ٹھیک ہے، آپ اب آرام کریں۔ حجاب یہ کہتی کمرے سے نکلی اور زبیر گرنے کے سے انداز میں بیڈ پر لیٹا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ زبیر خان افریدی، رشین مافیا باس کا اکلوتا بیٹا، پرکشش، خوبرو، لمبی ہائٹ، ہلکی شیپ اور کثرتی قسامت اس کی وجاہت بڑھاتے۔ وہ ایک پرفیکٹ انسان تھا، کسی یونانی دیوتا جیسا، مگر صرف دوسروں کی نظر میں۔ اس قدر پرفیکٹ انسان میں ایک کمی تھی، صرف اس کا باپ خاص آدمی اور حجاب واقف تھے۔ زبیر کو ڈارک سنس فیئر تھا۔